والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قلبی اور روحانی تعلق ہے، اور حضور سے جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا بندے کا ایمان بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ سے محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوتا چلا جائے گا. اور حضور سے تعلق میں کمی آ گئی تو ایسی صورت میں اس کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا. اس لیے یہ بات اہل سنت والجماعت کے نزدیک لازماً بتلائی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان. اگر حضور کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی آ گئی تو ایمان ناقص، نامکمل اور ناقابل اعتبار ہے. ایمان کا کمال اسی کو ملتا ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کامل درجے کی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا تھا: عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کے رسول، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا: اللہ کے رسول، اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا: عمر، تمہارا ایمان اب کامل ہوا ہے. تو حضور کی محبت اس درجہ ہمارے دلوں میں ہونا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ ہم حضور کو چاہنے لگ جائیں. اور حضور کی چاہت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس سے نفرت ہو جائے، اور سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کو سننا بھی، جو سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کو سننا بھی گوارا نہ ہو، برداشت نہ ہو. یہ محبت کا ایک لازمی درجہ ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اگر اس کو کوئی گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا. تو ایسے ہی اگر حضور سے سچی محبت ہے تو سرکار کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو یہ بات بھی ناقابل برداشت ہونی چاہیے. اگر یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ اس طرح کی گستاخیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، حضور کا کیا بگڑے گا، جانے دو، تو صاف بات یہ ہے کہ حضور سے کامل درجے کا تعلق نہیں. اس لیے کہ آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر برا بولا جائے تو برداشت نہیں کرتا. مثال کے طور پر کسی نے آ کر دو آدمی لڑ لیے. ایک صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ انہوں میرے کو چور بول رہے ہیں. اب ہم ان کو بولتے جان دو، برداشت کر لو، چھوڑ دو. تم بھی نکو بولو بھائی، برداشت کر لو، بات ختم ہو گئی. اور اگر انہیں آ کے میرے کو یہ بولا تیرا بچہ چور ہے تو اس وقت میں یہ نہیں بولوں گا جانے دو بھائی، میرے بیٹے کو سے میں یہ نہیں کہوں گا جانے دے، چھوڑ دے.
بلکہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا بیٹا چور ہے؟ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر برا بولا جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اور جس سے تعلق نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر برا بولا جائے تو دل کے اوپر بات اتنی زیادہ گرا نہیں گزرتی. تو ایسے ہی رسول کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو حضور سے اگر کامل درجے کی محبت ہے تو برداشت نہیں ہوگا. اگر حضور سے کامل درجے کی عقیدت و محبت نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ گستاخیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. اب آپ نے دیکھا ہوگا وسیم رضوی کے نام سے ایک بدبخت ملعون و مردود ذلیل انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لگاتار گستاخیاں کرتا جا رہا ہے اور سب سو رہے ہیں. حکومتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں، مسلم تنظیمیں غائب ہیں، کسی کو احساس نہیں. یہ کہہ کر اس کو اگر چھوڑ دیا جائے کہ یہ پاگل طرح کا آدمی ہے لہٰذا اس کے بولنے سے کیا ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بولنے سے کچھ ہوگا نہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے کہنے سے بلکہ ساری دنیا مل کر اگر ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو بھی حضور کا کچھ بگڑنے والا نہیں. لیکن ہمارے زندہ ہوتے ہوئے حضور کے ماننے والوں کی موجودگی میں اگر حضور کو کوئی برا بولے گا تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا، یہ چیز ہمارے ایمان کو گوارا نہیں کرے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول سے جھگڑا کرے گا، دشمنی کرے گا حق واضح ہو جانے کے بعد، اور غیر مسلموں کے راستے پر چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہم اس کو اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ جانا چاہتا ہے. دنیا میں رہے گا، ادھر ادھر جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور یہ وسیم رضوی بدبخت نے سب کچھ ایسے ہی کیا. پہلے قرآن کریم کے اندر اس نے 26 آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا، کورٹ میں درخواست ڈالی، اس کی درخواست کو خارج کر دیا گیا. اس نے اپنی طرف سے ہندی میں قرآن بنایا جس میں سے 26 آیتوں کو نکال دیا. اس کے بعد یہاں تک ہوا، اس کے بعد اب اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب لکھ کر وہ سوامی نرسنگانند کی جیب میں گود میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے تلوے چاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس جا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ جیسا اس کو گھما رہا ہے یہ گھومتا جا رہا ہے، اور حضور کی شان میں اس نے ایسی ایسی گستاخیاں اس کے اندر لکھی ہیں، نعوذ باللہ ہمیں بیان کرنے کی بھی ہمارے اندر جرأت نہیں ہے، سننے کی بھی ہمارے اندر جرأت نہیں ہے. اس کا جب میں نے دیکھا کلپ تھوڑا سنا، اس کے بعد خون کھول گیا، برداشت نہیں ہوا، ہم آگے بڑھا دیں. حضور کی شان میں گستاخی نہ برداشت کی جا سکتی ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. ناقابل برداشت ہے یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی راستوں پر گھما دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا جو جس کے راستے پر چلے گا اللہ اسی کو اس کی جانب پھیر دے. لہٰذا اس نے خود اپنی زبان سے دعویٰ کر لیا اور یہ کہا کہ میں مرنے کے بعد مجھے دفنایا نہ جائے بلکہ میرے کو آگ لگا دی جائے. اور آگ لگانے کے واسطے کتنے اچھے آدمی کا انتخاب کرا آپ سب کو معلوم ہے، کتنے اچھے آدمی کا انتخاب کرا. ایک مثال دیتا ہوں، برا نہ کو سمجھو، آپ لوگ سمجھے تو بھی کچھ بھی نہیں، حقیقت والی مثال ہے. آپ خنزیر کے سامنے لے جا کے چاکلیٹ رکھو تو اس کو وہ اچھا نہیں دکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی غذا نہیں ہے. خنزیر معلوم نہیں معلوم،
سور کو خنزیر بولتے. خنزیر کے سامنے آپ لے کے جا کے چاکلیٹ رکھو، اس کو پسند نہیں آتا، اس کو اس کی غذا ہونا. اس کے سامنے آپ لے کے جا کے اس کی غذا رکھو، انہیں جو ہے نا خوشی خوشی وہ کھا لیتا. ایسے ہی یہ بدبخت وسیم رضوی کو کوئی اچھا آدمی نہیں ملا جس کی یہ صحبت اختیار کر سکے. اس کی جیسی فطرت تھی ویسے ہی فطرت والے آدمی کو پسند کرا اور بولا میں مرنے کے بعد فلاں مہاراج میری چتا کو اگنی دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا ہی میں جہنم کے خواب دیکھ رہا ہے بدبخت. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ایسے لوگوں کے سایوں سے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے کتاب لکھی. سرکار کے بچپن پر بھی انگلیاں اٹھائیں، سرکار کی جوانی پر بھی انگلیاں اٹھائی، سرکار کی پاکیزہ زندگی پر اس نے انگلیاں اٹھائی، ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا چاہا. لیکن سرکار کا کیا بگڑے گا، وہ تو سرکار. لہذا ایسی صورتحال میں جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ بات کسی عالم کی کہی ہوئی نہیں، کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں، یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے. حضور نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو. اس سے کم سزا ہے ہی نہیں گستاخ رسول، اور نہ ہو سکتی ہے. اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا، حضور تو رحمت للعالمین ہیں اور اس کو قتل کرنے کے بارے میں سرکار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور جو صحیح ڈاکٹر وہی ہے جو موقع کے حساب سے علاج کر سکے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دوائی دے رہے، گولی دے رہے، صاحب تھوڑا ہو گیا تو گولی کھاؤ، صاحب تھوڑا بڑا ہو گیا گولی کھاؤ، صاحب پیپ بھر گیا گولی کھاؤ. لوگ یہ بولیں گے ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، انہیں دیکھ کے بولیں گے ارے یہ تو بہت وہ ہو گیا، بیٹھو. لایا، نشتر مار دیا، پیپ نکال دیا، پٹی بند دیا، بولے ہاں یہ ڈاکٹر صحیح ہے. تو وقت پر جو کام کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کبھی معاف کر دیا جائے اور کبھی ضرورت پڑنے پر اس کو ختم بھی کیا جائے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ فرمایا ہے. کعب بن اشرف یہ حضور کی شان میں بہت گستاخیاں کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، شاعری میں کمال رکھتا تھا، یہودی علماء سے اور یہودی لوگوں سے تعلق رکھتا تھا، اور بہت زیادہ سرکار کو ستاتا تھا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا یہ کعب بن اشرف مجھے بہت ستا رہا ہے، کون ہے جو اس کا کام تمام کر دے؟ تو اسی دوران حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں تو اس کا کام میں کر کے آ جاتا ہوں. روایتوں میں ہے کہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے رشتہ دار تھے، اور بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے یہ بھانجے تھے، وہ ماموں تھا. اس کے باوجود حضور کی شان میں گستاخی کیا تو خود بھانجا کھڑا ہو گیا اپنے ماموں کو راستے سے ہٹانے کے لیے. لہذا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں تو یہ شرف میں حاصل کروں. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بھی اجازت دیجئے، دو چار باتیں ادھر ادھر کی میں اس سے کرنا چاہتا ہوں. حضور نے وہ بھی اجازت دے دی. لہذا وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کعب بن اشرف کے پاس، اور جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم محمد کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ ہم سے بار بار جزیہ مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں. اب وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اب ان کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم مجھے قرض دو. اس کو موقع مل گیا. اس نے کہا کہ میں تمہارے کو پہلے ہی بولا تھا یہ بات، تم سنے نہیں، آگے آگے دیکھو تمہارے کو قلاش کر دے گا محمد، نعوذ باللہ، اور بھی زیادہ تم سے مطالبات کرتے جائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی بات ہے وہ بات کی ہے، لیکن اب ذرا آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیجئے تاکہ میں لے جا کے دے دوں.
اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض دوں گا لیکن تم مسلمان ہو گئے ہو، اب بتاؤ تم میرے پاس کیا گروی رکھو گے، کیا ضمانت رکھو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی بتاؤ میں کیا رکھوں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ تم بڑے خوبصورت اور بڑے مالدار آدمی ہو، ہماری عورتیں تمہیں دیکھ کر پھسل جائیں گی، کوئی ایسا نہ ہو ہماری عورتوں کی عزتوں کے لالے پڑ جائیں، لہٰذا عورتوں کو ہم گروی نہیں رکھ سکتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی اولاد کو گروی رکھو۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اولاد کو بھی ہم گروی اس لیے نہیں رکھ سکتے، بعد میں یہ اولاد ہمیں تانا دے گی تھوڑے سے پیسے کے لیے ہمارے باپ نے ہمیں گروی رکھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہتھیار کی بھی بڑی قیمت تھی، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے، وہ گیا پیسے لایا۔ جب وہ پیسے دینے لگا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے، تمہارے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے فلاں خوشبو لگائی ہے۔ اس نے کہا ذرا مجھے سنگھاؤ گے؟ تو کعب بن اشرف اپنا سر جھکایا اور خوشبو سنگھانے لگا تو وہ سونگ گئے اور ہٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوبارہ ذرا تسلی نہیں ہوئی دل کو، اور ایک مرتبہ تمہاری خوشبو سونگنا چاہتا ہوں، تم نے بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے۔ لہٰذا وہ اور زیادہ اپنے سر کو جھکا کے ان کے پاس چلا گیا، تو انہوں نے جو ہے نا خوشبو سونگنے کے بہانے سے سر کے بال اس کے بڑے بڑے تھے، بڑے زور سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو جیسے ہی بالوں کو زور سے پکڑا اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، لہٰذا ان کے ساتھیوں نے فوراً جو ہے نا اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، اور اس کے بالوں کے ساتھ اس کے سر کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پڑنے پر معاف بھی فرمایا۔ کعب بن زہیر فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے، ان کے بھائی وہ طائف کے راستے پر نکل گئے، یہ بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ان کے بھائی غلام تھے، وہ مکے میں تھے، انہوں نے کہا کہ آرڈر بڑے سخت جاری ہو گئے ہیں، جو بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل بتا دی گئی ہے، تم کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک چھپو گے؟ وہ طائف کے راستے سے آگے نکل پڑے، تو انہوں نے کہا ان کے بھائی غلام نے کہ کہاں تک تم کعب بھاگتے پھرو گے، آ جاؤ محمد عربی کے قدموں میں، وہ رحمت للعالمین ہیں، تمہیں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں چلا جاؤں گا۔ ادھر ادھر دوڑتے گھومتے جا رہے تھے، اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے موجود تھے۔ ہر گلی میری یاد بچھی ہے پیارے، ہر گلی میری یاد بچھی ہے پیارے، ذرا سنبھل کے چل، مجھ سے اتنی دہشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کہاں تک جا سکتے ہو؟ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے موجود ہیں۔ بالآخر ایک مرتبہ کمبل اوڑھے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، چھپ کے بیٹھ گئے کمبل اوڑھ کے، اور کہنے لگے کعب بن زہیر بھی اگر آپ کے پاس آئیں اور معافی مانگے تو کیا آپ معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیور اور تیز ذہانت کے حامل تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی آواز سن کر فرمایا کعب جب آ ہی گئے ہیں تو معافی بھی لے لو۔ سرکار نے معاف فرما دیا، کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو جس زبان سے آپ کے شان میں گستاخی کیا تھا اسی زبان سے آپ کی شان میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ آگے آئے، حضور نے فرمایا ابھی نہیں ذرا ٹھہرو۔ ممبر بنایا گیا، حضور نے ان کو اس کے اوپر بٹھایا، اس کے بعد انہوں نے نعت پڑھی، اتیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتذرا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عذر لے کر آیا تھا اور اللہ کے رسول نے میرے عذر کو قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نور ہے جس کی پوری روشنی سارے عالم کے اندر پھیل رہی ہے اور ہند کی تلواریں اس سے پھیکی پڑتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے اشعار انہوں نے سنائے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشعار کو غور سے سنا اور فرمایا مجھے ہند کی تلوار مت کہو۔ ہندوستان کا لوہا اس وقت بڑا مشہور تھا، اسے تلواریں بنائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ہند کی تلوار مت کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ تو پتہ چلا نعت میں آدمی تصحیح کر سکتا ہے، اگر حضور کے معیار کے مطابق نعت نہیں پڑھی گئی تو وہاں پر ٹوکا جا سکتا ہے، وہاں اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں نعت پڑھ رہے ہیں تو جو دل میں آیا نعت بول کے وہ پڑھ لیے، درست نہیں ہے۔ بہرحال گستاخ رسول کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء اليوم یوم المرحمہ۔ اس طرح کا اعلان اللہ کے رسول نے فرمایا آج رحم کا دن ہے، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا جو بیت اللہ میں چلے جائے وہ بھی آزاد ہے، اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے عام معافی کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن چند نام حضور کے سامنے پیش کیے گئے، حضور نے فرمایا ان کو معافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ گستاخ رسول تھے۔ ابن خطل یہ مسلمان تھا، اس نے 2 باندیوں کو پال رکھا تھا، اور یہ دونوں باندیاں یہ ابن خطل اشعار لکھتا تھا، اور یہ دونوں باندیاں اس کو پڑھ کر حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، ہجو کرتی تھی، سرکار کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ تو ابن خطل جب مکہ فتح ہوا، سرکار طواف کر رہے ہیں، کہیں حضور مجھے دیکھ نہ لیں، اس لیے کعبے کے پردے کے اندر جا کے چھپ گیا۔ بیت اللہ اور کعبے کا پردہ ایک چپکا ہوا ہوتا ہے، دونوں کے بیچ میں چلے گیا، بیت اللہ کو چپک کے ٹھہر گیا۔ جب طواف کر رہے ہیں تو دیکھا صحابہ نے ذرا ابھرا ہوا حصہ ہے، کیا ہے تو دیکھو کیا ہے آخر۔ جب دیکھا گیا پردہ ہٹا کے تو اندر یہ بدبخت تھا ابن خطل۔ حضور نے فرمایا اس کو باہر نکالو اور اسی جگہ پر اس کو قتل کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اس کے ناپاک خون سے حرم کو ناپاک مت کرو، بلکہ سرکار نے فرمایا اس کو یہاں سے لے، اس کو اسی جگہ پر قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے بیچ میں ابن خطل کو قتل کیا گیا۔ تو جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جو سرکار کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے یہ وسیم رضوی برابر گستاخیاں کیا جا رہا ہے اور کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے، سب خاموش، سب خاموش، علماء خاموش، مشائخین خاموش، سیاسی قائدین خاموش، ہر جگہ پر خاموشی۔ اور ہمارے شہر میں تو پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نہیں تو ہمارا شہر الحمدللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑا غیور تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ ایک مولانا عاقل صاحب کے بیٹے اور دوسرے مولانا قاسم پاشا صاحب کے بیٹے، یہ 2-4 لوگ آگے آئے اور اللہ جزائے خیر دے، ہمارے حیدرآباد کی ایک سیاسی جماعت، انہوں نے اپنے پورے MLAs کو لے جا کر جو ہے نا اس کی گرفتاری کے لیے وہاں پر درخواست داخل کی اور اس کی گرفتاری کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ساری تنظیمیں کہاں ہیں؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں وہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ اور میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو میلاد کے موقع پر بڑے بڑے جلوس نکال رہے تھے، جگہ جگہ پہ جلسے کر رہے تھے، اب جلسے کرنے کا وقت ہے، اب حضور کی ذات پر بات آ گئی ہے، سرکار کی عزت پر بات آ گئی ہے، سرکار کے ناموس پر بات آ گئی ہے، سرکار کی پاکیزگی اور طہارت پر بات آ گئی ہے، سرکار کی ازواج پر بات آ گئی ہے، سرکار کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اب کرو جلسے، گلی گلی یہ جلسہ کرنے کا وقت ہے۔ جب حضور کی عظمت کو گھٹایا جائے تم عظمت مصطفیٰ کے جلسے کر کے لوگوں کو بتاؤ جو بولا جا رہا ہے غلط ہے، ہمارے رسول کی عظمت تو یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو برا بولا جا رہا ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ تم بتاؤ حضور کے اخلاق ایسے تھے، جو بولا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ جلسے کرنے کا یہ وقت ہے، اب کرو جلسے، لیکن نہیں کریں گے، کام کے وقت کام نہیں کریں گے۔ میلاد کے نام پر بڑے بڑے جلوس نکالے، خوب ہنگامہ کیا، اب نکالو جلوس، یہ جلوس نکالنے کا وقت ہے، اب بتانے کا وقت ہے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم سب متحد ہیں، اتنے مسلمان اس علاقے کے اس کے خلاف ہیں، اس کو گرفتار کرو، اب نکالو جلوس، ہم آنے تیار ہیں۔
ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن اگر ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ اب جلوس نکالنا چاہیے، احتجاجی جلوس، جلسے کرنے چاہیے، احتجاجی جلسے۔ اب بتانا چاہیے لوگوں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ماننے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، لیکن اب کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے عہدے لے کر لوگ خاموش ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں خاموش ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اٹھائیں گے آواز تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں پکڑ، ارے جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قیمتی ہے، ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر سرکار کے نام پہ جان چلی جاتی ہے تو یہ جان پاکیزہ بن جائے گی۔ غازی علم الدین نے گستاخ رسول، ایک گستاخ رسول تھا جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی، غازی علم الدین نے اس کو اسی جگہ پر قتل کر دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کا مقدمہ چلا۔ غازی علم الدین کے پاس ایک وکیل آیا اور آ کر کہا، غازی علم الدین تم صرف اتنا جملہ کہہ دو، جو میں نے اس گستاخ کو قتل کیا ہے اس وقت میرے ہوش ٹھکانے پر نہیں تھے، میں نے بے ہوشی کے عالم میں وہ کام کر دیا ہے، میرے ہوش نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں بیان نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ زندگی میں ایک کام تو ہوش کا کیا ہے، اس کے علاوہ پوری زندگی بے ہوشی میں گزر گئی ہے۔ پھانسی پر چڑھنے تیار ہو گیا، لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر کے پیچھے ہٹنے تیار نہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو ارادہ ضرور کر لو، اگر ایسے گستاخ ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ایسے گستاخوں کو جہنم میں بھیجنے کا کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، ڈر رہے ہیں، موت آئے گی، پھانسی پہ چڑھیں گے، جیل میں جائیں گے، کیا ہوگا؟ سرکار سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا ہماری جانیں، ارے بڑھ کے ہے، حضور سے بڑھ کے نہیں ہے ہماری جان۔ سرکار کے نام پہ یہ جان کیا، دو جہان بھی قربان کرنے کی بات آ جائے تو امتی تیار رہنا چاہیے۔ ناموس رسالت کو ہم جان پہ کھیلیں گے، آداب نبوت کو ہم جان پہ کھیلیں گے، جو ظلم بھی ہو اس راہ میں جھیلیں گے، حرف آنے نہیں دیں گے آداب نبوت پر، پڑ جائے ضرورت تو ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ ایسا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، دوسروں کو پڑھ کر سنائیے، اپنے گھروں میں سرکار کے تذکرے پڑھیے، ورنہ یہ نوجوان نسل اگر حضور کا تذکرہ نہیں پڑھے گی تو اس کی ان بکواس باتوں کو سن کر اگر حقیقت سمجھنے لگ جاؤ گے، ایمان زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھ کر سنائیے۔ تیسرا کام، وہ جس طرح حضور کی شان میں گستاخی کر کے سرکار کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کثرت سے درود پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کا سامان کیجئے۔ کوشش کیجئے دن میں 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کی، اتنا نہیں تو کم از کم 1,000 مرتبہ دن میں روزانہ درود ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیے، تاکہ اس کی گستاخی کی وجہ سے تکلیف ہوئی، ہمارے درود کی وجہ سے سرکار کو تھوڑی تسلی ہو جائے۔ اور حضور کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، حضور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ افسوس تو ہم امتیوں پر ہے، ہم کلمہ پڑھ کر بھی کچھ نہیں کر سک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، آپ کے گستاخ ابھی تک زندہ ہیں۔ افسوس تو ہمیں اپنی جانوں پر، ہم کیسے امتی ہیں۔ ہم کھا رہے ہیں مزے سے، پی رہے ہیں مزے سے، پورے کام ہمارے مزے سے ہو رہے ہیں، سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، سرکار کا غلام ادھر باجے بجا رہا ہے شادیوں میں، سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، سرکار کا نام لینے والا اپنی محفلوں میں، اپنی شادیوں میں قوالیاں لگا رہا ہے، ولیمے میں ڈی جے بجا رہا ہے، ہار نکال کے باجے بجا رہا ہے اور ولیموں میں آرکیسٹرا لگا رہا ہے۔ کیسے امتی ہیں سرکار کے یہ؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ لے، میری عزتوں پر حملے ہو رہے تھے اور تو عیاشی کے اندر مصروف تھا، پھر کیا صورت لے کے میرے پاس شفاعت کی تمنا لے کے آیا ہے، کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ اس لیے یہ غلط رسمیں، غلط رواج اور غلط طریقے اللہ کے واسطے چھوڑ دیجیے اور حضور سے سچی پکی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا